ہمارے سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس اور دردناک سانحہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا مارکا جاری ہے، یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڈ پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا صحرا دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہیں، اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہیں، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے، اور اپنے بیٹے کی شادی کا صحرا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ مگر جب غریب دلہن اپنا مائکہ چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتے ناتا والوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس بہو کی حریف بن کر اپنی بہو سے لڑنے لگتی ہے، اور ساس بہو کی جنگ ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کچلنے اور پسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا، ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے تانوں اور مئیکا چلی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بھیجا کھولنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنے چیخو پکار اور کوسنوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ساری برادری میں عورت کا مرید، زن پرست، بیوی کا غلمٹا کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل خراش تانے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، لیکن میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے، حالانکہ ہر ساس پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی 100% بیٹے کا تعلق ماں ہی سے ہوا کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور ہر چیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے، اور دن رات سینکڑوں مرتبہ اماں اماں کہہ کر بات بات میں ماں کو پکارتا ہے۔ اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سیر بھر کر ہو جایا کرتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں اور میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے۔ لیکن شادی کے بعد بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے، اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے، تو ماں کو فطری طور پر بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضے میں چلا گیا۔ اب اماں اماں پکارنے کی بجائے بیگم بیگم پکارا کرتا ہے۔ پہلے اپنی کمائی مجھے دیتا تھا، اب بیوی کے ہاتھ سے ہر چیز لیا دیا کرتا ہے، اب گھر کی مالکن میں نہیں رہی۔ اس خیال سے ماں پر ایک جلاہٹ سوار ہو جاتی ہے، اور وہ بہو کو جذبہ حسد میں اپنی حریف اور مد مقابل بنا کر اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے، اور بہو میں طرح طرح کے عیب نکالنے لگتی ہے، اور قسم قسم کے تانے اور کوسنے دینا شروع کر دیتی ہے۔ بہو شروع میں یہ خیال کر کے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے کچھ دنوں تک چپ رہتی ہے، مگر جب ساس حد سے زیادہ بہو کے حلق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے تو بہو کو بھی پہلے تو نفرت ہونے لگتی ہے، پھر وہ بھی ایک دم سینہ تان کر ساس کے آگے تانوں اور کوسنوں کی کیک کرنے لگتی ہے، اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے دونوں کی طرف سے سوال و جواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گالیوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے ساس اور بہو کے خاندانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور دونوں خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمے کی بہترین صورت یہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق یعنی ساس، بہو اور بیٹا
تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے لگیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہے۔ ان تینوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ ان تینوں کو غور سے سنیں۔ ساس کے فرائض۔ ہر ساس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کمسنی یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو طعنہ مارنے اور کوسنے دینے کے بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے۔ اس کے لیے یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے۔ اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اور اس کے آنسو پہنچنے والا یہاں دوسرا کون ہے؟ بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت و محبت کرنی ہے۔ بہو مجھے خواہ کچھ نہیں سمجھے مگر میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، تو پھر سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا۔ بہو کے فرائض۔ ہر بہو کو لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرے تو خاموشی سے سن لے اور ہرگز خبردار کبھی ساس کو پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دے بلکہ صبر کرے۔ اسی طرح اپنے سسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے اور ساس سسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش ظاہر نہ کرے اور اپنی دیورانیوں اور جٹھانیوں اور نندوں سے بھی حسب مراتب اچھا برتاؤ رکھے اور یہ ٹھان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ بیٹے کے فرائض۔ ہر بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر آ جائے تو حسب دستور اپنی دلہن سے خوب پیار اور محبت کرے، لیکن ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی خدمت و اطاعت میں ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ اب بھی ہر چیز کا لین دین ماں ہی کے ہاتھوں سے کرتا رہے اور اپنی دلہن کو بھی یہی تاکید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کی رائے کے ہرگز کوئی کام نہ کرے، بغیر دونوں کی اجازت کے گھر کی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون اور اطمینان رہے گا کہ اب بھی گھر کی مالکہ میں ہی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میرے فرما بردار ہیں۔ پھر ہرگز کبھی بھی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی۔ جو لڑکی شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنی بیوی کو گھر کی مالکہ بنا لیا کرتے ہیں، عموماً اسی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جن گھروں میں ساس بہو اور بیٹے اپنی مذکورہ بالا فرائض کا خیال رکھتے ہیں، ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ اور خیال رکھیں۔ خداوند کریم سب کو توفیق دے اور ہر مسلمان کے گھر کو امن اور سکون کی بہشت بنا دے۔ آمین۔